الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهني في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آج ہم نے اپنے جذبات نہیں بلکہ آخری درس میں قرآن کریم کے جذبات سننے ہیں جو اس کے ہمارے متعلق ہیں اور ہمارے گھروں میں اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے۔ یہ بہت معروف فریاد ہے قرآن کریم کی، جس کے ایک ایک لفظ پہ توجہ کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر کوئی اہل درد واقعی ان الفاظ پہ غور کرے تو دل چیر کر یہ الفاظ اندر جاتے ہیں اور ہمارے حالات کی عکاسی کرتے ہیں کہ واقعی ہم قرآن کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ قرآن کیا فریاد کرتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی قرآن نے جا کے ہماری کیا شکایت لگانی ہے، آج ذرا اس کے الفاظ دوبارہ سے سن کر اپنی فکر کو بیدار کیجیے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں ہوتا ہوں، مجھے اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر نازل کیا ہے اور ان مسلمانوں کو میرے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ مسلمان میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ طاق کیا ہوتے ہیں؟ الماریوں میں اونچا کر کے شاندار قسم کا غلاف تیار کروا کے، اور شادیوں پہ تو بڑے تلے موتی لگا کے بھی بنایا جاتا ہے، ان میں لپیٹ کے آنکھوں سے چوم کر قرآن کہتا ہے میرے ساتھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ اور آگے جو قرآن افسوس کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، طوطا جب ہمارے سکھانے پر گھر آنے والے کو کہتا ہے السلام علیکم، مالک نے اس کو سکھایا ہوتا ہے، تو طوطے کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بولے نا نہیں۔ آپ کوئی جملے طوطے کو سکھا دیتے ہیں
तोता, आप तोता देखते हैं, उसको कहते हैं तोता मियाँ मिट्ठू रोटी खानी है, वो आगे से क्या कहता है, मियाँ मिट्ठू रोटी खानी है। मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है, वो भी कहता है मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है। जो आपने उसको सिखाया उसने बोल दिया, उसको ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। ऐसे ही है। तो कुरान कहता है मेरे साथ जो मुसलमान सलूक करते हैं वो भी मियाँ मिट्ठू वाला करते हैं, अपने बच्चों को सिर्फ मेरी आयतों का रट्टा लगवाते हैं और उनको सारी ज़िंदगी ये नहीं पता होता कि मैं जो सुना रहा हूँ इसका तर्जुमा क्या है। आज आप मस्जिदों में देखेंगे तो इल्ला माशाअल्लाह 100 में से शायद 5 हाफिज़ वो होंगे जिन्होंने याद करने के साथ तर्जुमा भी पढ़ा होगा, वरना वो सिर्फ तरावी में सुनाते हैं, शबीना में सुनाते हैं और सुना के घर चले जाते हैं। आज जिस तरह हमारी तरावी में लोग कुरान पढ़ते हैं कि उनके 10 लफ्ज़ों में से 2 लफ्ज़ों की समझ आती है कि कुरान में क्या हाफिज़ पढ़ रहा है, ना उसे खुद पता होता है ना पीछे सुनने वालों को पता होता है। अगर उसको तर्जुमा आता हो और उसे पता हो कि मैं दोज़ख की बात पढ़ रहा हूँ या जन्नत की पढ़ रहा हूँ या इनाम की या अजाब की बात सुना रहा हूँ, तो वैसी कैफियत उसकी भी हो ना। अरब वालों को कुरान के तर्जुमे का पता होता है ना, तो वो नमाज में जब तरावी में खड़े होते हैं तो जब ये आयतें आती हैं तो वो उन आयतों में धाड़े मार मार के रो रहे होते हैं नमाज के अंदर, तरावी के अंदर। और हमारे यहाँ हमारे हाफिज़ों का और सुनने वालों का आलम क्या होता है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि जो मैं आयतें पढ़ रहा हूँ अल्लाह इसमें क्या कह रहा है। और पीछे वाले तो वैसे ही ज़ाहिरी बात है वो नहीं पढ़े लिखे होते, उनको नहीं पता होता। तो कुरान कहता है जिस तरह तोते मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है हाथों में उठाया जाता हूँ। और दिल सोज से खाली रहते हैं, दिल सोज से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कोई आंसू नहीं आता। कुरान को देख के, कुरान को पढ़ के, कुरान को सुनकर कभी आंसू आए हमारी आंखों में? नहीं, वो तो हम भूल ही जाते हैं कि हमारी आंखों में आंसू हैं भी कि नहीं। तो कुरान कहता है कि मुझे पढ़ा जाता है, लेकिन सुनने वालों का और पढ़ने वालों का हाल ये होता है कि दिल सोज से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं। कहने को मैं एक एक जलसे में, हर महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होती है। तो वही कुरान कह रहा है कि कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राज़ी गैरों के। ये मुसलमान ऐसे हैं कि कहते हैं कि हमें कुरान से बड़ी अकीदत है, लेकिन जब फैसले अदालतों में होते हैं तो अंग्रेज़ों के कानून के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं होते। ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राज़ी गैरों के, यूं भी मुझे रुस्वा करते हैं ऐसे भी सताया जाता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं। कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। ये कुरान करीम हमारी अलमारियों में पड़ा हमसे शिकायतें कर रहा होता है, हमसे फरियाद कर रहा होता है। खुदा के लिए वो कान पैदा करे कि आप जब कमरे में जाएं, आपकी नज़र अपनी अलमारी की तरफ पड़े तो कुरान से आपको आवाज़ें सुनाई दें, आपका दिल तड़पे, आज की फरियाद आपके दिल में सरायत कर जाए और हर वक्त कुरान को देख के आपको ये बातें याद आएं और आप मानने के लिए तैयार हो जाएं कि वाकई मेरा सलूक कुरान के साथ ऐसा ही है। हमशीरान मोहतरम, हमारा हर रोज़ का इयादा अज़म का और दोहराना ये इन बातों को समझे बगैर पूरा नहीं हो सकता। हम नग़्मा कुरानी कभी किसी को नहीं सुना सकते और कभी किसी को दीवाना नहीं बना सकते जब लोग
دیکھ کر ہمیں یہ کہنا نہ شروع کر دے کہ اس کو تو دیوانگی کی حد تک قرآن سے پیار ہے، ہر وقت قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پیچھے بھی شاید کسی محفل میں آپ کو یہ بات سنائی تھی کہ سعودی عرب میں جب ہم جاتے ہیں تو کئی مرتبہ میں نے یہ دیکھا، اگر کسی اشارے پر چوک میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کئی مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب ہم بھی جس گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ بھی گاڑی اشارے پہ کھڑی ہے، اور کسی اور عربی کی گاڑی بھی اشارے پہ اشارہ کھلنے کے انتظار میں کھڑی ہے، تو اس گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ اتنا سا قرآن شریف پڑا ہوا ہے، جب تک اشارہ بند ہے وہ ڈرائیور اس کے انتظار میں گاڑی لے کے کھڑا ہے، وہ ڈیش بورڈ سے اپنا قرآن اٹھاتا ہے، اتنی دیر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اشارہ کھلتا ہے وہ قرآن بند کر کے ڈیش بورڈ پہ رکھتا ہے، گاڑی چلا کے آگے لے جائے۔ اسے قرآن سے محبت کہتے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمارے قرآن کہاں ہیں؟ ہمارے دھیان کہاں ہیں؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے آج ان باتوں کو ذہن نشین کر کے لے جائیں، اور پھر پورا سال ان پہ سوچیں بھی، عمل بھی کریں، غور بھی کریں، اور جب اس کا عمل آپ کے اندر آ جائے اور کوشش کے ساتھ آپ داخل کر لیں تو پھر بے شک چلتے پھرتے گنگناتے رہیں کہ ہم نغمہ قرآنی، ہر فرد کو ہم اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصى الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. جی حسب معمول ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. وقال نسوہ، اور کہنے لگی کچھ عورتیں، فی المدینہ شہر میں، امراۃ العزیز کہ عزیز مصر کی بیوی، تو راودو لبھاتی ہیں، فتحہ اپنے نوجوان کو یعنی یا اپنے غلام کو، عن نفسہ اس کے نفس سے، قد شغفہا حبا بے شک سما گئی اس کے دل میں محبت نوجوان کی، انا لنراہا ہم دیکھ رہی ہیں اسے، فی ضلال مبین کہ کھلی محبت میں خود رفتہ یعنی ڈوبی ہوئی. فلما سمعت تو جب سنی زلیخا نے، بمکرہن ان عورتوں کی مکارانہ باتیں، ارسلت الیہن تو بلا بھیجا ان عورتوں کو، وَأَعْتَدَتْ اور تیار کر دیں، لہن ان کے لیے، متکئا تکیے والی مسندیں، وَآتَتْ جب وہ آئیں اور دے دی، کل واحدہ ہر ایک کو، منہن ان میں سے، سکینہ ایک چھری، وقالت اور کہا اس نے یوسف سے، اخرج ذرا نکل آئیے، علیہن ان کے سامنے. فلما پس جب رأینہ عورتوں نے انہیں دیکھا، اکبرنہ تو بڑائی بولنے لگی، وقطعن
اور انہوں نے کاٹ لیے ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور کہہ اٹھی حاش للہ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی پاکی یا اللہ کی بڑائی، ما ھذا بشرا یہ کوئی بشر نہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر ملک کریم کوئی معزز فرشتہ۔ یہ حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے کہا، قالت زلیخا نے کہا ذالکن الذی یہی ہیں وہ شخص لمتننی ملامت کی تھی تم نے مجھے فیہ جن کے بارے میں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ بے شک میں نے بہت لبھایا، عن نفسہ اس کا دل، فاستعصم پس وہ بچتا ہی رہا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ اور اگر اس نے یہ نہ کیا، ما آمرہ جو اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ تو ضرور قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَنَ اور یقیناً ہو جائے گا، من الصاغرین ذلت اٹھانے والوں میں سے۔ قال عرض کی یوسف نے، رب السجن اے میرے رب، قید خانہ احب الیہ مجھے زیادہ پسند ہے، مما اس کام سے، یدعوننی وہ مجھے بلاتی ہیں، الیہ جس کی طرف، وَإِلَّا اور اگر نہ، تصرف دور کرے تو انی مجھ سے اپنے فضل سے، کیدہن ان عورتوں کا مکر، اصبو تو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَكُنْ اور ہو جاؤں گا، من الجاہلین نادانوں میں سے، فاستجاب لہ پس قبول فرما لی اس کی دعا، ربہ اس کے رب نے، فصرف اور دور کر دیا، عنہ اس سے، کیدہن مکر ان عورتوں کا، انہ ہوا بے شک وہی، السمیع العلیم خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم پھر یہی درست لگا ان کو، من بعد باوجود اس کے، ما رأوا کہ وہ دیکھ چکے تھے، الآیات نشانیاں، کون سی؟ پاک دامنی کی، لیسجننہ کہ وہ اسے قید میں ڈال دیں، حتی حین کچھ عرصے تک، ودخل اور داخل ہوئے، معہ آپ کے ساتھ، السجن قید خانے میں، فتیان دو نوجوان، قالا کہا، احدہما ان میں سے ایک نے، انی ارانی کہ میں نے خود کو دیکھا، کیسے دیکھا؟ خواب میں، اعصر خمرا میں نچوڑ رہا ہوں شراب، وقال الآخر اور دوسرے نے کہا، انی ارانی کہ میں نے خود کو خواب میں دیکھا، احملو کہ اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے سر پر، خبزہ کچھ روٹیاں، تاکلو کھا رہے ہیں، الطیر منہ پرندے اسے، نبئنا آپ ہمیں بتائیے، بتأویلی اس کی تعبیر، انا بے شک ہم، نراکا دیکھ رہے ہیں آپ کو، من المحسنین نیکوکاروں میں سے۔ قال فرمایا، لا یأتیکما نہیں آئے گا تمہارے پاس، طعام کھانا، ترزقانہ جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، الا مگر، نبأتکما میں تمہیں بتا دوں گا، بتأویلہ اس کی تعبیر، قبل ان اس سے قبل کہ، یأتیکما کھانا تمہارے پاس آئے، ذالکما مما یہ ان علموں میں سے ہے، علمنی جو سکھایا ہے مجھے، ربی میرے رب نے، انی ترکت بے شک میں نے نہیں مانا، ملت قوم دین اس قوم کا، لا یؤمنون باللہ جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، وہم اور وہ، بالآخرۃ آخرت کا، ہم کافرون انکار کرتے ہیں، واتبعت اور میں نے تو پیروی کی، ملت آبائی
دین کی اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی۔ ما کان لنا، نہیں جائز ہمارے لیے، ان نشرکا، کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، من شیء، کسی چیز کو، ذالک من، یہ تو من فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر، اور لیکن اکثر، الناس، لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے قید کے میرے دونوں ساتھیوں، ارباب، کیا بہت سے رب، متفرقون، جدا جدا، خیر، بہتر ہیں، ام اللہ الواحد، یا اللہ ایک، القہار، جو سب پر غالب ہے۔ ما تعبدون، تم نہیں پوجتے، من دونہ، اللہ کے سوا، الا، مگر، اسماء، چند ناموں کو، سمیتموہا، جو رکھ لیے ہیں، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، بہا، جن کی، من سلطان، کوئی دلیل، ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا اللہ، مگر اللہ کا، امرا، اسی نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو، کہ نہ عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی، ذالک الدین القیم، یہی دین قیم یعنی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ یا صاحب السجن، اے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، تعبیر یہ ہے کہ تم دونوں میں سے ایک تو، فیسقی، پلایا کرے گا، ربہ، اپنے مالک کو، خمرہ، شراب، واما الآخر، اور لیکن دوسرا، فیسلب، تو وہ سولی دیا جائے گا، فتاکل الطیر، پھر پرندے کھا لیں گے، من راسہ، اس کے سر سے، قضی الامر، فیصلہ ہو چکا ہے اس کام کا، الذی فیہ، جس بارے میں، تستفتیان، تم پوچھ رہے ہو، وقال للذی، اور کہا یوسف نے اس شخص کو، ظن، جس کے متعلق آپ کو یقین تھا، انہ ناجن، کہ وہ نجات پا جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، اذکرنی، کہ میرا ذکر کرنا، عند ربک، اپنے آقا یعنی بادشاہ کے پاس۔ بندوں میں سے کسی کے لیے لفظ رب اگر استعمال ہو تو وہ رب العالمین حقیقی رب نہیں ہوتا۔ رب کا عربی میں معنی ہوتا ہے پالنے والا، مربی، پرورش کرنے والا۔ تو اس لیے جب بندے کے لیے رب کا لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی ہم پہچان کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کا بادشاہ یا اس کا آقا یا اسے پالنے والا۔ فانساہ، تو بھلا دیا اسے، الشیطان، شیطان نے، ذکر ربہ، ذکر کرنے سے اپنے بادشاہ کے پاس، فلبث، پس آپ ٹھہرے رہے، فی السجن، قید خانے میں، بضع سنین، کئی سال۔ وقال الملک، پھر کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے کہا، انی ارا، میں نے خواب دیکھا، سبع، کہ 7 بقرات، گائیں، سمان، موٹی تازی، فربا، یاکلہن، کہ ان کو کھا رہی ہیں، سبع، 7 عجاف، دبلی پتلی گائیں، وسبع، اور 7 سنبلات، خوشے ہیں، خوشے یعنی سٹے، خضرن، سرسبز، وأخر، اور دوسرے 7 یابسات، خشک سوکھے ہوئے۔ یا ایھا الملأ، اے درباریوں، افتونی، مجھے بتاؤ، فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر، ان کنتم، اگر تم، للرؤیا، خواب کی، تعبرون، تعبیر بتاتے ہو یا جانتے ہو۔ قالوا، کہا درباریوں، اضغاث احلام، پریشان کن ہے یہ خواب، وما نحن، اور نہیں ہم، بتأویل، تعبیر،
الاحلامی خوابوں کی، بعالمین جاننے والے، وقال الذی اور جب وہ شخص بولا، نجا جو نجات پا گیا تھا، منہما ان دونوں قیدیوں میں سے، وذکر اور اب یاد آیا اسے، بعد امہ ایک مدت کے بعد، انا انبئکم کہ میں بتاؤں گا تمہیں، بتاویلی اس خواب کی تعبیر، فارسلون مجھے تم بھیج دو، اشارہ تھا یوسف کی طرف کہ یوسف کے پاس بھیج دو۔ اب وہ بھیجا گیا تو جا کے کیا کہا، یوسف ایھا الصدیق اے صدیق، افتنا بتائیے ہمیں تعبیر، یعنی یوسف کہہ کے نام بلایا اور صدیق کہہ کے یاد دلایا کہ عرصہ پہلے ہمیں قید خانے میں آپ نے جو تعبیریں دی تھی وہ واقعی سچی ہیں اور آپ بڑے ہی سچے ہیں۔ فی سبع بقرات 7 گایوں کے بارے میں، سمان جو موٹی تازی فربا ہیں، یاکلہن کہ کھا رہی ہیں انہیں، سبع عجاف 7 لاغر سوکھی ہوئی کمزور گائیں، وسبع اور 7 سنبلات خضر سر سبز خوشے یا سٹے، واخر یابسات اور دوسرے 7 خشک خوشے، لعلی تاکہ میں ارجعو واپس جاؤں آپ کا جواب لے کر، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم شاید کہ وہ، یعلمون جان لیں، کیا جان لیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ قال فرمایا، تزرعون تم لوگ کاشت کرو گے، 7 سنین سال، دعبا لگاتار، یعنی حسب معمول جیسے ہر سال کاشت کرتے، فما حصدتم تو جو تم کاٹ لو گے، فذروہ تو اسے رہنے دینا، فی سنبلہ اس کے خوشے میں ہی، یعنی جو گندم اگاؤ گے ان کو سٹوں میں سے نکالنا نہیں، گندم صاف نہیں کرنی، الا قلیلا سوائے اس تھوڑے کے، مما تاکلون جس سے تم کھا لو، ثم یاتی پھر آئیں گے، من بعد ذالک ان 7 سالوں کے بعد، سبع شداد 7 سال بہت سخت، یاکلنا ما کھا جائیں گے جو قدمتم ذخیرہ تم نے پہلے رکھا ہوگا، لہن ان کے یعنی ان 7 سالوں کے لیے جو بچا کے رکھا ہوگا وہ سب اس میں ختم ہو جائے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مما تحسنون جو تم محفوظ کر لو گے، ثم یاتی پھر آئے گا، من بعد ذالک اس مدت کے بعد، عام 1 سال، فیہ جس میں، یغاث الناس بارش دی جائے گی لوگوں کو، وفیہ اور اس سال میں، یعصرون وہ پھلوں کے رس نچوڑیں گے، یعنی ہریالی ہو جائے گی، شادابی آ جائے گی۔ وقال المالک اور حکم دیا بادشاہ نے، ائتونی بہ اس سے میرے پاس لے کر آؤ، فلما تو جب جاءہ الرسول آیا اس کے پاس قاصد، قال ارجع تو آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، الی ربک اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ اور اس سے پوچھو، ما بالو کیا حقیقت حال تھی، النسوۃ اللاتی ان عورتوں کی جنہوں نے، قطعنا کاٹ ڈالے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھ، وہ واپس اس جگہ پہ آئے جہاں سے یہ قیدوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ان ربی بے شک میرا رب، بکیدہن ان کے مکر کو، علیم خوب جانتا ہے۔ قال بادشاہ نے کہا، ما خطبکن تمہارا کیا معاملہ تھا، اذا راوتن جب تم نے لبھانا چاہا، یوسف کو، عن نفسی اپنی مطلب براری کے لیے، قلنا وہ سب بولی، حاشا للہ سبحان اللہ، ما علمنا نہیں معلوم ہوئی ہمیں، علیہ من سوء اس میں کوئی برائی۔ قالت بولی، امرات العزیز عزیز کی بیوی، الان کہ اب حس الحق
آشکارا ہو گیا حق. انا راودتہ، میں نے ہی اسے لبھانا چاہا تھا، عن نفسہ، اپنی مطلب براری کے لیے، وانہ، اور بے شک، لمن الصادقین، یقیناً وہ تو سچا ہے. آج آ کے سب نے مان لیا کہ غلطی ہماری تھی، فراڈ ہمارا تھا، فریب ہم نے کیا. وہ تو پہلے بھی سچا تھا، اب بھی سچا ہے. ذالک، یہ اس لیے کیا، لیعلم، تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے، انی، کہ میں نے، لم اخنہ، خیانت نہیں کی، بالغیب، اس کے پیچھے. یعنی بادشاہ کو اس پٹی پہ لگانا تھا کہ قصور میرا نہیں، قصور اس کا ہے، یہ سارا کچھ میں نے اس لیے کرا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، لا یہدی، نہیں کامیاب ہونے دیتا، کید الخائنین، خیانت کرنے والے مکر کو. بے شک، سبحان اللہ. جی، ان آیات مقدسات کی تفسیر اور جو واقعہ کل سے شروع تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، ہم نے کل اس رکوع پہ چھوڑا تھا کہ جب یہ ساری چیزیں کھل گئیں اور ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا وہ واقعہ بیان کر کے گواہی دے دی، تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اس نے معذرت کی کہ آپ اس کا غم نہیں کریں، آپ اس سے پاک ہیں. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس معذرت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کی کوئی غلطی نہیں، غلطی میرے ہی گھر کی ہے. تو یہ کہہ کہ فوری طور پہ آپ کو مطمئن کروانے میں عزیز مصر کی ایک یہ سمجھداری تھی کہ یوسف علیہ السلام مطمئن ہو جائیں گے تو یہ آگے کسی سے بات نہیں کریں گے، گھر کی جو بات ہوئی ہے وہ گھر میں دب جائے گی. سمجھدار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، اپنی بیٹیوں بہنوں کے قصور جب ہوتے ہیں تو لوگ ایسے ہی دباتے ہیں نا بات کو، باہر بات نہیں نکلنے دیتے کہ بدنامی نہ ہو جائے. عزیز مصر کا بھی یہی خیال تھا. یوسف علیہ السلام کو تسلی دی، آپ تسلی رکھیں، مجھے آپ پہ کوئی شک نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ پاک ہیں، آپ بری و ذمہ ہیں. اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ سارا مکر جو ہے، یہ سارا جو طریقہ اختیار کیا، یہ زلیخا نے کیا ہے. اس سے یہ پتہ چل گیا یا قرآن کریم کے اس اسلوب سے کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور برات کی بہت ساری علامتیں پہلے بھی عزیز مصر کو معلوم تھیں. دیکھیں نا، جو بندہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتا ہوتا ہے، آپ اس کی طبیعت سے واقف ہوتے ہیں. ایک بندہ انتہائی شریف ہو، سمجھدار بھی ہو، بڑا سنجیدہ ہو، نیک پرہیزگار بھی ہو، ساری ساری رات وہ اللہ کی عبادتوں میں رہتا ہو، تو اٹھتے بیٹھتے گفتگو، اس کی آنکھوں کا دیکھنے کا انداز، گھر میں عورتوں کے ساتھ اگر بچیاں جوان ہوں، عورتیں ہوں، تو ایک خاص طور پہ جو مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ ایک نوجوان کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان میرے گھر میں رہ رہا ہے اس کی نگاہ کیسی ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، وہ گفتگو کیسے کرتا ہے، وہ سب جانتا ہوتا ہے. تو اس طرح بہت ساری علامتیں، آپ کی شرافت، آپ کی پاک دامنی، آپ کی عبادت اور ریاضت، آپ کے شاندار اخلاق، یہ سب چیزیں عزیز مصر کو پہلے ہی معلوم تھیں کہ یوسف علیہ السلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جب ایک دم سے بیوی رونا دھونا شروع کر دے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شوہر پھر بیوی کی بات تو سنتا ہے، اور اسے وہ بہت جگہوں پہ سچی بھی لگنے لگ جاتی ہے، اور بعض جگہوں پہ سچی نہ بھی لگے تو اپنی عزت بچانے کے لیے قصور دوسرے پہ ڈالتا ہے. ایسی بات ہی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے، یہ ساری ہمارے گھروں کی چیزیں. قرآن نے سب کچھ وہ بیان کر کے ہماری اصلاح کی ہے جو ہمارے گھروں، ہماری برادریوں اور ہماری گلی محلے میں ہوتا ہے، جو ہماری نیچر ہے. تو ہمیں
ان واقعات اور ان عظیم الشان ہستیوں کی بدولت ہماری اصلاح کی ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ تمہارے اندر سے برائیاں کس طرح نکلنی چاہیے اور نیکیوں کی پہچان تمہیں کیسے ہونی چاہیے۔ تو بہرکیف یہ پچھلا سبق جوڑ رہی ہوں آگے۔ عزیز مصر نے آپ کو مطمئن کیا، تسلی دی، اور اپنی بیوی زلیخا کی طرف متوجہ ہو کے کیا کہا تھا کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، یہ قصور سارا تیرا ہے تو اپنے قصور کی معافی مانگ۔ شوہر نے صاف صاف بتا دیا۔ یہ واقعہ جب ہو گیا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں۔ اچھے واقعات چھپ جایا کرتے ہیں اور غلط واقعات کبھی چھپتے، کہیں نہ کہیں سے لیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور عشق اور مشق کے بارے میں تو ویسے ہی مقولے مشہور ہیں کہ یہ کبھی چھپتے، خوشبو بھی کبھی نہیں چھپتی اور عشق کے چرچے بھی کبھی چھپتے نہیں، وہ ہوتے ہوتے ہو ہی جاتے ہیں۔ اور پھر عورتیں، اللہ پناہ، عورتیں چھپا لیں کسی بات کو یا ان کے ہتھے کوئی بات چڑھ جائے، جو حشر اس کا ہوتا ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ اب اسی طرح ہوا کہ وقال نسوۃ فی المدینہ، آج کا سبق، یہ بات گھر سے باہر نکلی، محلے میں پہنچی۔ اب وزیر اعظم کی بیوی تھی زلیخا، کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو چھپ بھی جاتی۔ جتنا بندہ بڑے مقام پہ ہوتا ہے اتنے چرچے اس کی چھوٹی سی بات کے بھی، ظاہری بات ہے جتنے لوگ اس سے ملنے والے ہوتے ہیں اتنی اس کی باتیں پھیلتی ہیں۔ اب یہ وزیر اعظم کی بیوی تھی تو ایک دم سے بات باہر جو بڑے بڑے اور وزیر مشیر اور بڑے بڑے عہدے داران اور شرفاء تھے، ان کی بیویوں تک یہ چرچا پہنچ گیا اور انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی، قصہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ جو عزیز مصر کا خیال تھا کہ بات گھر میں چھپ جائے وہ چھپ نہیں سکی، تو عورتوں تک جب بات پہنچی، عورتوں نے اپنے مطابق طرح طرح رکھی، جیسے ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے اپنے مطابق رنگ رنگ کی باتیں ہونے لگی۔ اب انہوں نے کہا کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے زلیخا، اس نے جو اپنے گھر میں غلام رکھا ہوا ہے، ایک نوجوان ہے، اس کے ساتھ دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ تو اس کی محبت میں گم ہو چکی ہے، اب اسے تو کسی چیز کی کوئی ہوش نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت لوگ مخالفت کرنے پہ آتے ہیں تو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا سٹیٹس، اس کا مقام کتنا بڑا ہے، تو ہم سوچ سمجھ کے کوئی بات کریں۔ جب بھی کبھی جہالت سر عام آتی ہے اور مخالفت آتی ہے، بڑے قریبی لوگ بھی یہ ساری عقیدتیں بالائے طاق رکھ کے پھر جتنی زبان کھول سکتے ہیں وہ کھولتے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، اب وہ بات واپس زلیخا کے پاس آ گئی کہ میرے بارے میں تو عورتیں یہ باتیں کر رہی ہیں، بات تو بڑی پھیل چکی ہے۔ اب ٹھاٹ باٹ تو تھے نا، یہ وزیر اعظم کی بیوی تھیں اور وہ عام شرفاء کی بیویاں تھیں، مطلب جو بھی تھے وہ ان کے ذیل میں ہی تھے، ان کے انڈر ہی تھے۔ اس نے پیغام بھیجا اور ان عورتوں کو بلایا۔ بلانے کے لیے اس نے خاص اہتمام کیا، ایک پلان سوچ کے نا، سوچی سمجھی ترکیب کے مطابق ان کو بلایا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے لیے پہلے شاندار قسم کے تخت بچھا کے مسندیں لگائیں، بڑی بڑی ٹوکریاں پلیٹیں رکھ کے ان کے اندر شاندار قسم کے پھل رکھے۔ جب وہ دعوت پہ آ گئی، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں، دعوت کے لیے بلایا ہوں، دعوت پہ آ گئی، وہ ساری آ کے بیٹھ گئی جب، تو اس نے اپنی سوچی ہوئی پلاننگ کے مطابق وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ آپ مجھے ذرا ایک لمحے کے لیے بتائیں کہ جب آپ کو یہ سارا ترجمہ خود پڑھنا آ جائے گا، قرآن پڑھنے کا کتنا مزہ آئے گا؟
میں 3 بار آپ کے سامنے قرآن کے لفظ پڑھتی ہوں، ایک بار تلاوت، ایک بار ترجمہ، اور پھر تفسیر کرتے ہوئے ایک لفظ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ آپ سنتے جائیں اور بہت حد تک آپ کو یاد ہوتا جائے کہ ہر لفظ کے پیچھے کیا کیا تفصیلات ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جن میں ایک بات کے اندر ہمارے لیے کتنی اصلاح ہے، کتنی تربیت ہے اور کتنی تاریخ ہے، قدیم تاریخ جو اللہ نے قرآن کے اندر محفوظ کی ہوئی۔ اچھا کیا کیا؟ کل واحدۃ، ہر ایک کو منہن سکینہ، یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب اسپیشل مہمان آئے ہوتے ہیں آپ ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرتے ہیں تو 1 بائی 1 ایک پلیٹ کا سیٹ، یہ بریانی کے لیے ہے، یہ سالن کے لیے ہے، یہ سویٹ کے لیے ہے، آپ ساری پلیٹ سیٹ کر کے چمچ، کانٹا اور ٹوتھ پک ہر چیز ان کی پلیٹ کے ساتھ رکھتے ہیں نا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس نے بھی ہر ایک پلیٹ کے ساتھ ہر ایک کو بائی آنر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری اپنی اپنی پکڑائی کہ خود اپنی مرضی سے انواع و اقسام کے پھل تھے، جو کھانا چاہے وہ لے کے کاٹ کے کھائے۔ وقالت اخرج علیہن، جو اس نے پلان کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جدھر اس نے تخت لگائے تھے اس کے پیچھے ایک پردہ لگایا ہوا تھا شاندار قسم کا، دیکھنے والے کو ایسے ہی لگتا کہ جیسے بیک پہ پردہ اسٹیج پہ لگا ہوتا ہے۔ تو اس پردے کے پیچھے زلیخا نے اپنی ترکیب کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ جب میں آواز دوں ہماری دعوت کے دوران تو آپ وہاں سے باہر آ جائیں، پردے سے کے پیچھے سے سامنے باہر آ جائیں۔ اسی طرح اس نے کیا، اخرج علیہن، آواز دی کہ اے یوسف ان کے سامنے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام پردے سے باہر جب نکلے نا، پردہ ہٹایا، سامنے آئے، اس وقت میں چھریاں ہاتھ میں لیے وہ عورتیں گپ شپ کر رہی تھی اور 7 افروٹ کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی، ہاتھوں میں چھریاں پکڑی تھی۔ فلما رأینہ، یکدم نظر جب پڑی یوسف علیہ السلام پہ تو اکبرنہ، ایک دم اللہ کی بڑائی بولنے لگی، اللہ کی شان بیان کرنے لگی اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، ارے یہ تو بندہ ہے ہی نہیں، یہ تو بڑی شان والا کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ دھیان اللہ کی شان بیان کرنے اور یوسف علیہ السلام کے چہرے کے حسن و جمال کی طرف گیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، چھریاں چل رہی تھی، افروٹ کٹ رہے تھے، افروٹ ہاتھ سے گر گئے، چھریاں انگلیوں پہ لگی، انگلیاں کٹ گئی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جس کو دیکھ کر وہ عورتیں برداشت نہ کر سکیں، ہوش ہی نہیں رہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کی چھریاں انگلیوں کے چل گئی، انگلیاں کٹ گئیں۔ یہیں پہ ہی تو اعلیٰ حضرت تڑپے نا اور کہا کہ میرے آقا یا رسول اللہ، اے والضحیٰ کے جلووں والے، اے واللیل کی زلفوں والے، وہ یوسف تھے جن کے حسن کے چرچے ہیں، اور ان کو دیکھنے عورتیں بیٹھی تھی اور ان عورتوں نے آپ کے حسن میں گم ہو کے انگلیاں کاٹ لی، کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے انگلیاں کاٹ رہے ہیں۔ تو میرے آقا، میرے مولا، وہ حسن یوسف تھا اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، تو آپ کے حسن کی مثال یوسف کے مثال کے ساتھ کوئی کیا دے سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے تو آپ کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی۔ تو یا رسول اللہ، آپ کا عالم یہ ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، جہاں عرب کے جری نوجوان بہادر اور شجاعتوں کے پیکر مرد جب آپ کے چہرے دیکھتے ہیں، وہاں تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی، یہاں مرد اپنی گردنیں کٹوا دو۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ فخر کیجیے اپنے مقدروں پر کہ اللہ نے کس نبی کا امتی بنایا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، ارے یہ تو کوئی بندہ لگتا ہی نہیں، یہ تو بڑی شان والا، بڑی عزت والا کوئی فرشتہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو
فوراً زلیخا بولی، کہا کہ تم لوگ اسی یوسف کے بارے میں مجھ پہ ملامت کرتی تھی نا کہ زلیخا عاشق ہو گئی، اور زلیخا اس نوجوان کی محبت میں ڈوب گئی، گم ہو گئی، اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ 40 عورتیں تھیں، 40 عورتیں، کوئی 2-4 نہیں تھیں، ان 40 عورتوں کو زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت پہ بلایا ہوا تھا، اور وہ سب وہاں بیٹھ کر اس چیز کا شکار ہو گئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ تو اب زلیخا نے کہا کہ تم لوگوں نے ایک نظر دیکھا ہے، ایک نظر میرے محبوب کو دیکھا تو تمہارا حال یہ ہو گیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ سوچو کہ میرے تو گھر میں یہ رہتا ہے، میرے تو سامنے جوان ہوا ہے، میرے سامنے دن رات یہ میرے گھر میں رہتا ہے، تو پھر میرا حال کیا ہوگا؟ اب بتاؤ کہ میں مجبور ہوں کہ نہیں؟ اب تم تو ایک نظر دیکھ کر بھی نہیں سہ سکی، تو میں تو سالوں سے سہ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ احمد ساوی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا، اور پھر یہ تھا کہ ان کا حسن اللہ نے ظاہر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپایا نہیں تھا، وہ جو تھا وہ ظاہر تھا، اسی لیے جو دیکھتا وہ بے قابو ہو جاتا، وہ مسحور ہو جاتا، وہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ جب اپنے تخت پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے بیٹھا کریں۔ وہ آگے چل کے ہم اب انشاءاللہ اگلے سبق 13ویں پارے میں پڑھیں گے کہ وہ منظر کیا ہوتا تھا۔ تو اب وہ فرماتے ہیں، جبکہ حبیب پروردگار احمد مختار رب کے دلدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل اور مکمل حسن عطا کیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا، اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہیں ہوئی۔ آپ کا حسن مستور تھا، اور اگر ہم احادیث پاک کو پڑھیں نا، اور آپ بھی کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ ادب آپ کی بارگاہ کا یہ ہوتا کہ صحابہ اکرام جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو اس طرح سر جھکا کے بیٹھے ہوتے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر یوں اٹھایا ادھر کیا تو پرندے اڑ جائیں گے، مقصد فوت ہو جائے گا۔ کبھی کوئی نظر بھر کر، آنکھ بھر کر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یعنی جو میچور لوگ، مضبوط لوگ، بڑے لوگ ہو گئے تھے، وہ ایسے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ نظریں ٹکا کر دیکھ نہیں سکتے تھے، کہ آپ کے حسن کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے مبارک کو بیان کرتے ہیں نا، یا جنہوں نے آپ کے چہرے مبارک، آپ کی ناک مبارک، آپ کی آنکھیں مبارک، آپ کی ابرویں مبارک، آپ کے گال مبارک، آپ کے لب مبارک، آپ کی ٹھوڑی مبارک کا تذکرہ کیا ہے، وہ بڑے صحابہ اکرام نہیں تھے، وہ ان صحابہ نے کیا جو ابھی عمر میں چھوٹے ہوتے تھے، اور ان لوگوں کو ابھی وہ مرتبہ نہیں ملا تھا کہ اس مقام پہ پہنچتے کہ چہرہ والضحیٰ کی تاب لا ہی نہ سکتے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے نوٹ کروائی ہوئی ہیں جو آج تک ہمارے پاس ہیں، ورنہ کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ نظر بھر کر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ سکے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے عشق کی، محبت کی اور اپنی نسبت کی بات کر دی عظیماً میں۔ اب آگے یہ ہوا کہ زلیخا نے اب ان سے پوچھا، ان کو لاجواب کیا کہ تم بڑی سمجھدار اور دانا بنتی تھی نا، اور گھر گھر میں بیٹھ کے میری باتیں کرتی تھی، اب بتاؤ، اب ذرا جواب دو، اب تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اب جب یہ صورتحال سامنے آئی تو اس نے کہا کہ واقعی تم نے یوسف کو دیکھ لیا، تمہیں معلوم ہو گیا
کہ جو میرا دیوانہ پن ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پہلے جس بات پہ تم تعجب کرتی تھی اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور کسی بھی طرح میری ساری کوشش کے باوجود وہ میری طرف مائل نہیں ہوئے۔ اب وہ جو عورتیں آئی تھیں نا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مشورہ دیا، عورتوں نے۔ کس نے؟ عورتوں نے مشورہ دیا کہ آپ زلیخا کی بات مان لیں اور جو وہ آپ سے چاہتی ہے اس کو رسپانس کریں۔ تو زلیخا ان عورتوں کا مشورہ سن کے فوراً بولی، یعنی گویا کہ دھمکی دی، کہا کہ یہ کیسے نہیں مانیں گے؟ اگر یہ نہیں مانتے جو میں ان سے کہتی ہوں تو پھر میرے پاس ان کا حل ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ تو پھر میں انہیں قید میں ڈلواؤں گی، وہاں جا کے جب قیدیوں کے ساتھ مشقت کریں گے اور ذلت کی زندگی گزارنی پڑے گی تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ میری بات ماننی چاہیے کہ نہیں۔ زلیخا کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساری باتیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے کون ہے؟ وہ کوئی معاشرے کا نوجوان نہیں جو قیدوں سے ڈرنے والا ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ کہاں کہاں سے اللہ بچا کے جس ہستی کو یہاں لے آیا وہ آج زلیخا کے اس مکر میں مبتلا ہونے والے تو نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ جس وقت یہ جیل میں جا کے چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ رہیں گے نا، اور وہاں جا کے جیل کی سزا ملے گی تو پھر ان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا، ایک تو مجھے انہوں نے دیوانہ کر کے کسی کام کا نہیں چھوڑا، اور اوپر سے یہ میری بات نہیں مانتے، تو اب انہیں یہ تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یوسف علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، تو میری مدد کر کہ ان حالات میں رہنے کی بجائے احب الیہ السجن احب الیہ، مجھے قید میں جانا پسند ہے۔ ان کاموں سے جن کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، ان سے قید میں جا کے وہ زندگی گزارنا مجھے پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان عورتوں کے مکر سے نہیں بچایا تو اصب الیہن، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نادان بن جاؤں اور ان کی طرف مائل ہو جاؤں، لہٰذا میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی تھے، فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ لوگ سمجھے بغیر پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے کہ زلیخا نے کدھر لگایا تو یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کیا کیا اور پھر ان کو جیل بھگتنی پڑی۔ اب آپ نے کیا سنا؟ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہاں سے نکال اور مجھے جیل میں بھیج۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں کے مکر کو پھیر دیا، کیونکہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ تو سب کچھ سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، جب حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آئی نا، تو پھر مصری عورتوں نے زلیخا سے یہی کہا کہ یہی مناسب ہے کہ تم انہیں 2-4 دن کے لیے قید میں ڈلوا دو، 2-4 دن کے لیے۔ ایک نازک سا خوبصورت سا نوجوان ہے، 2-4 دن کی مشقت بھی اس نے برداشت نہیں کرنی اور اس نے کہنا مجھے وہاں سے نکالو، تو تم یہی کام کرو۔ جب یہ وہاں کی مشقت میں اور یہ شاہی محل میں رہنے کی جو آسائشیں تھیں، راحتیں تھیں، یہ جب یاد آئیں گی نا وہاں جا کے، تو پھر خود ہی یہ وہاں سے باہر آنے کے لیے کہیں گے۔ تو زلیخا نے ان عورتوں کی بات کو مانا، عزیز مصر کو کہا کہ اس عبرانی غلام کی وجہ سے میں بدنام ہو گئی، لوگوں کے اندر میری بدنامی کے چرچے ہو رہے ہیں،
اب میں تو اس بندے کو کبھی گھر میں برداشت نہیں کروں گی، لہٰذا میں یہ کہوں گی کہ یہ مناسب ہے کہ اس کو یہاں سے لے جائیں اور جا کے قید میں ڈال دیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ زلیخا ہر صورت میں اس وقت یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ قصوروار یہ ہے، میں نے۔ اب بادشاہ کیا نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ بھی تو ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن کھڑے پیر وہ آپ کو نتیجہ نہیں دیتا۔ جب تک وہ سر سے لے کے پیروں تک آپ کو آزما کر کندن نہ بنا لے، جب تک آپ کو مضبوط ترین نہ کر لے، ہر آزمائش میں پورا نہ اتروا لے، تب تک وہ اپنا نتیجہ نہیں لاتا۔ اس کے لیے اللہ سے نتیجہ لینے کے لیے ہمیں بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس نے وہ کروا دیا۔ اب عزیز مصر نے بھی یہی خیال کیا کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں نا، اس کا بہتر حال یہی ہے کہ وقتی طور پہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے، تاکہ منظر سے واقعات ہٹیں، معاملات ختم ہو جائیں، لوگوں کی زبان سے یہ چرچا ختم ہو جائے، وہ سمجھے کہ جو نتیجہ نکلنا تھا وہ نکل گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں گئے، وہاں دو نوجوان اور بھی جیل میں آئے۔ قال احدہما انی ارانی، تھوڑی بہت بات چیت ہوئی نا جب آپس میں، مطلب وہ بھی جیل میں تھے، یہ بھی جیل میں تھے۔ اب ان دونوں میں سے جو ایک نوجوان تھا، وہ شاہ اعظم تھا نا مصر کا، جس نے عزیز مصر کو اپنی سلطنت پیش کی ہوئی تھی اور چلوا رہا تھا، وہ اس شاہ کے باورچی خانے کا ایک انچارج تھا۔ اس سے کوئی جرم ہو گیا، اس نے اٹھا کے اس کو جیل میں بھیج دیا۔ دوسرا جو ہے وہ اس کا ساقی تھا، اس کو شراب پلانے والا تھا، اور اس سے بھی کوئی غلطی ہوئی، اس کو بھی اٹھا کے اس نے جیل میں بھیجا۔ ان دونوں پہ یہ الزام تھا کہ ان دونوں نے مل کر سازش تیار کی تھی کہ باورچی والا جو ہے وہ وہاں سے سامان مہیا کرے گا، اور جو بادشاہ کو پانی پلانے والا ہے وہ اس کے جوس میں، شراب میں کوئی زہر ملائے گا، اور دونوں نے مل کے پلان کیا کہ وہ اس کو زہر دے کے مار دیں گے۔ یہ الزام ان کے اوپر لگا۔ اس بادشاہ نے دونوں کو قید میں بھیج دیا۔ اچھا، اب جو یوسف علیہ السلام قید میں گئے تو وہ جا کے آرام سے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ اب اللہ نے ان کا کام شروع کروا دیا۔ وہاں کام کیا تھا کہ جو علم لدنی اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، آپ نے وقتاً فوقتاً جیل کے لوگوں میں اپنے اس علم کا اظہار شروع کر دیا، اور لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ جو بندہ جیل میں آیا ہے یوسف نامی، یہ خوابوں کی تعبیر کا بڑا اعلیٰ علم رکھتا ہے۔ وہ جو دو نوجوان آئے تھے نا، انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی اس نوجوان کو آزماتے ہیں۔ انہوں نے ان میں سے ایک آیا جو ساقی تھا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں ایک باغ کے اندر ہوں، وہاں بیل انگور کی ہے، اس کے بڑے بڑے 3 خوشے نکلے ہوئے ہیں، اور میرے پاس بادشاہ کا کاسا ہے، میں نے ان انگوروں کے اندر سے رس نچوڑا ہے اور بادشاہ کو پلایا ہے، اور بادشاہ نے پی لیا ہے، یہ میرا خواب ہے۔ دوسرے نے کہا میں بھی اپنا خواب سناتا ہوں، جو کچن کا انچارج تھا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے کچن میں کھڑا ہوں، اور میں نے اپنے سر کے اوپر کچھ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، ان روٹیوں میں سے پرندے آ کے کھا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے کہانیاں گھڑی، یہ کہانیاں گھڑی، خود جھوٹے خواب بنائے۔ اب ذرا بہت سارے ہمارے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو بعض اوقات جھوٹے خواب گھڑ کے بیان کر دیتے ہیں، یا یقین نہ ہو تو جو دماغ میں آئے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ ذرا اس انجام سے آج ڈریے اور اچھی طرح سنیے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں؟
آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، ہمیں لگتا ہے کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں، ہم نے دیکھا کہ جیل میں آ کے بھی آپ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ساری رات مصلی بچھا کے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جیل میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اٹھ کے جا کے اسے پوچھنے چلے جاتے ہیں اور اس کی خبرگیری کرتے ہیں، کسی کے اوپر زیادہ تنگی آ جائے تو اس کے لیے آسانی کا راستہ نکالتے ہیں، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں۔ تو آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان کی خواب سنے تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، پہلے کو پھر دوسرے کو۔ جو ایک تھا آپ نے اس کو کہا کہ جی اچھا یہ اگلی آیت میں اس کا آ رہا ہے۔ ابھی یہاں بیچ میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اتنے مشکل حالات میں ابھی پیچھے لگا ہوا الزام پرانا نہیں ہوا، وہ دل کا دکھ اپنی جگہ پہ ہے، پھر جیل کی زندگی ایک اور سخت ترین مصیبت آ پڑی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان کیا ہے، ہر چیز کو بھلا کے جیل میں جاتے ہی لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا، اپنی صعوبتوں، اپنی مصیبتوں، اپنی تکلیفوں کی پرواہ کیے بغیر وہ جو سب لوگ وہاں باطل دین کی پوجا کرنے والے تھے ان سب کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا اور اپنے کام میں لگ گئے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ آپ کے اوپر جتنے بھی مشکل حالات ہیں آپ کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں کس لیے بھیجا، یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، جس نبی کی ہم امت ہیں اس نبی کے فرمان کیا ہیں اور ان کی شریعت پہ چلنا ہمارے لیے ہر حال میں کتنا ضروری ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ سر میں درد ہو جائے تو 5 دن کی نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر گئی ہیں، 2 مہمان زیادہ آ جائیں، 2 گھنٹے کچن میں کام زیادہ کرنا پڑ جائے، اگلے 2 دن تک وہ تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی اور اس دن کی بھی کوئی نماز ہم نہیں پڑھتے۔ میں آپ کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے رکی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جیل میں جاتے ہی اپنا منصب یاد رکھا اور پہلے سے زیادہ کھل کر وہاں تبلیغ کے کام شروع کر دیا، کیونکہ اللہ کے وہاں بھیجنے میں حکمت ہی یہ تھی۔ یہاں تو آپ شاہی محل میں رہتے تھے اور یہاں تو آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے، اب اللہ نے آپ کو وہاں سے جب نکال کر کسی بڑے مرتبے پہ پہنچانا تھا تو پہلے اس آزمائش میں ڈال کے وہ راستہ بنایا جیل پہنچنے کا جہاں سے آپ کا کام شروع ہونا تھا۔ اب وہاں پہنچے تو یہ کام جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، تو آج ہماری تاریخ میں کتنے اولیاء کرام، کتنے علماء کرام ایسے ہیں جن کو اسلام کی خدمت کی پاداش میں جیلوں میں بھیجا گیا، سال ہا سال تک جیلوں میں رہے، تو ان نبی کے غلاموں نے ان جیلوں میں جا کے کیا کیا، مزدوریاں بھی کی، مشقتیں برداشت کی، سزائیں جھیلیں، مگر خدا کی قسم وہ ایسے خوش نصیب لوگ تھے کہ جیلوں میں جا کے وہ قرآن کی تفسیریں لکھتے رہے، فقہ کی کتابیں لکھتے رہے، حدیث کے ترجمے کرتے رہے، تشریحات لکھتے رہے اور وہاں جا کر بھی لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور ان کے پیچھے چل کر ہم نے اپنا راستہ متعین کرنا ہے۔ ہم اگر باہر کھلی زندگی میں بھی دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے تو ہمارے بزرگ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بھی جا کے لوگوں کو کلمے بھی پڑھاتے رہے اور رسول اللہ کی زیارتیں بھی کرواتے رہے، آپ کے دین کی اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے رہے کہ جن کو دیکھ کر بندہ حیران ہوتا ہے، اور لکھنے کے لیے ان کے پاس قرآن پاک نہیں ہوتا تھا، حدیث کا ذخیرہ نہیں ہوتا تھا، جن علوم کے خزانوں کو وہ کتابوں میں منتقل کرتے تھے وہ سارے علوم اپنے سینوں کے اندر لے کے گئے ہوتے، وہ سارے علوم ان کے سینوں میں ہوتے تھے، وہاں سے نکال کر کتابوں میں منتقل کرتے تھے۔ تو یہ کام یوسف علیہ السلام نے وہاں کیا۔ اب انہوں نے جو تعبیر دی، فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ
جس ایک بندے نے وہ اپنے کھانے وغیرہ کا اپنی وہ تب خواب کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے، جو تمہیں جیل میں کھانا پہنچایا جاتا ہے، میں تمہیں اس سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر دیتا ہوں۔ ایک تفسیر اس کی یہ بنتی ہے کہ تمہارے گھروں سے جو کھانا تمہارے لیے آتا ہے، اس کھانے کے آنے کے وقت سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر دیتا ہوں۔ تو یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تعبیر اس علم میں سے ہے جو علم اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے۔ جی، اب جو آپ نے ان کو تعبیر بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو آپ نے اچھی طرح ان کو تبلیغ کی کہ تم لوگ اس باطل دین سے ہٹ کر سیدھے دین کی طرف آ جاؤ۔ پھر جب آپ نے تعبیر بیان کی تو آپ نے فرمایا یا صاحبہ یہ سجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ اے میرے قید کے ساتھیوں میں سے ایک وہ ساتھی جس نے مجھے یہ خواب سنایا شراب نچوڑنے والا، تو تمہاری قید معاف ہو جائے گی اور تمہیں قید سے آزاد کر دیا جائے گا، تمہاری بے گناہی ثابت ہو جائے گی، اور تم واپس جا کے اپنے عہدے پہ دوبارہ کام کرو گے اور اپنے بادشاہ کو وہی شراب پلانے والا کام جو کرتے تھے وہی کرو گے۔ اور جو 3 خوشیں ہیں، 3 خوشوں کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن تمہارے یہاں مزید گزریں گے اور 3 دنوں کے بعد تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ تمہیں واپس بلا لے گا۔ جہاں تک دوسرا ساتھی ہے جو کچن کا انچارج ہے، اس نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہیں اور وہاں سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو تمہارے خواب کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں سولی دی جائے گی، تمہارا سر سولی پہ لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو آ کے پرندے کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت دونوں نے خواب سنا نا تو دونوں زور سے ہنسے، انہوں نے کہا ہم تو یہ مذاق کر رہے تھے، یہ کوئی ہمارے سچے خواب نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب چاہے تم مذاق سمجھو یا تم حقیقت سمجھو، جب تم نے مجھ سے یہ بیان کر دیا تو یہ اٹل فیصلہ ہو چکا، اب اس میں سے کچھ کم نہیں ہوگا، کچھ ٹلے گا نہیں۔ جس کو میں نے بتا دیا کہ وہ رہا ہو جائے گا وہ رہا ہو جائے گا، جس کو میں نے بتا دیا سولی دیا جائے گا تو وہ سولی دیا جائے گا۔ اور پھر حقیقت میں آگے چل کے وہی ہوا جو یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی خواب دیکھنے کے بعد وہ اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو، ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ اصول ہے خواب کا کہ اگر کوئی اچھا خواب ہو بھی تو یا کسی اس بندے سے بیان کریں جو عقل مند ہو، جو دانا ہو، جو آپ کو خواب کی تعبیر دے سکے، آپ سے دشمنی نہ رکھتا ہو، حسد نہ رکھتا ہو، تو آپ اس سے اچھی تعبیر لیں، ورنہ آپ کسی کے ساتھ خواب شیئر نہ کریں۔ اور اسی طرح برا خواب بھی، برے خواب کے لیے ہمارے علماء نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا خواب نظر آئے جو سمجھ نہیں آ رہی، پریشان کر رہا ہے اور بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے خواب میں، تو آپ فوراً جب بھی جاگ آ جائے خواب سے اسی وقت اٹھ کے وضو کرو، 2 نفل پڑھ کے ان کا ثواب حضور غوث پاک کو بھیجو اور اللہ سے دعا کر دو کہ یا اللہ اپنے اس ولی کامل اور غوث پاک کے صدقے سے میں نے جو خواب میں پریشانی دیکھی اس کو خواب میں ہی پورا کر کے ختم فرما دے اور میری حقیقت کی زندگی میں اس کو نہ لوٹا۔ تو غوث اعظم کے ان اصال ثواب کیے ہوئے نوافل کی برکت سے اور اللہ سے دعا کرنے کی برکت سے آپ کی مصیبت ٹل جائے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو اگر خواب کی تعبیر جاننی ہو
تو اس بندے سے خواب بیان کریں جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ اور یہ بھی مت سمجھے کہ ہر عالم دین جو ہوتا ہے وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ خواب کی تعبیر کا ایک مستقل مکمل علم ہوتا ہے، وہ کچھ علماء کے پاس ہوتا ہے، کچھ علماء کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر عالم دین بھی آپ کو خواب کی پوری تعبیر دے سکے۔ یہ باتیں سیکھنے والی ہیں، ان کو سیکھیں اور ان کو یاد بھی رکھیں۔ اچھا، وہ بندہ جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ ناجم منہما، ان میں سے بچ جائے گا، واپس جائے گا 3 دن کے بعد، تو آپ نے اس کو خواب کی تعبیر بتانے کے بعد فرمایا اذکرنی عند ربک، کہ جب تو واپس اپنے بادشاہ کے پاس جائے گا تو وہاں جا کے میرا ذکر کرنا، میری بات کرنا، وہاں انہیں یاد دلانا۔ اب جب وہ بندہ چھوٹ کے چلا گیا، رہائی ہو گئی، یوسف علیہ السلام کی بات ثابت ہو گئی، سچی ہو گئی۔ جب وہ چلا گیا تو فانسہ الشیطان ذکر ربہ، اپنے مالک کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے سے شیطان نے اس کو بلا دیا، اسے بالکل یاد نہیں۔ فلبث فی السجن بضع سنین، جتنا اللہ نے چاہا پھر کئی سال گزر گئے، یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے، وہ بندہ جا کے بھول گیا، کسی کو یاد ہی نہیں رہا۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام 12 سال تک جیل میں رہے، بعض نے 7 سال لکھا ہے، بعض نے 5 سال لکھا ہے، کچھ عرصہ پہلے گزر گیا تھا، کچھ عرصہ بعد میں ابھی باقی تھا، یعنی تعبیر بتانے کے بعد۔ تو باہر کیف کے مختلف اقوال ہیں۔ اب جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہ جو شاہ اعظم تھا نا، جس کا یہ ساقی تھا، اس کا نام ریان بن ولید تھا، اس نے ایک عجیب و غریب سا خواب دیکھا، اس سے اسے بڑی پریشانی ہوئی۔ اس نے سارے معبرین، تعبیریں دینے والے اکٹھے کیے، مشیر بلائے، وزیر بلائے، تو خواب بیان کیا۔ وقال المالک انی اری 7 بقرات سمان، کہ میں نے خواب میں 7 موٹی موٹی گائیں دیکھی ہیں، یاکلہن 7 عجاف۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ موٹی موٹی گائیں بے بس ہیں، اور سوکھی سوکھی لاغر لاغر 7 گائیں وہ آ کے ان موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ پھر میں نے اور کیا دیکھا کہ 7 سرسبز دانوں سے بھرے ہوئے سٹے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے سٹے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں، یہ کیسا خواب ہے؟ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر مجھے بتا سکتے ہو یا خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس خواب کے بارے میں بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، اب وہ جو معبرین تھے ایک دم سے ایسا خواب سن کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ خواب تو بڑا پریشان کن ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، ہم تعبیر کو نہیں جانتے۔ اب وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان لوگوں کے اندر وہ بندہ جو رہائی کے بعد گیا تھا وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ پاک کے انتظام جب وہ چاہتا ہے۔ تو وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، اب عرصے کے بعد اس کو وہ بات یاد آئی یوسف علیہ السلام کی کہ میرا ذکر کرنا۔ وہ فوراً اٹھا، کہنے لگا انا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، پر شرط یہ ہے کہ فارسلون، میں جانا چاہتا ہوں جیل میں، یوسف کے پاس مجھے وہاں بھیجو، میں واپس آ کے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، جیل میں بھیج دیا۔ جیل میں پہنچا، جا کے ملا، کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچائی بیان کرنے والے، اے یوسف، میں ایک عجیب و غریب خواب لے کے آؤں، افتنا، ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ سارا خواب پھر بیان کیا دوبارہ سے، کہا کہ یہ خواب ہے، مجھے اس کی تعبیر دیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے سن کر جا کے خواب ان لوگوں کو بتاؤں، اور پھر آپ کے بیان کردہ خواب سے وہ آپ کے رتبے کو جان سکے، جن لوگوں نے آپ کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، کہ آپ کیا ہیں، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اب کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو سارے دکھ بھول کر فوراً اپنا آپ
بتانے کے لیے اور ان لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے فوراً اپنا علم پیش کر دیتا اور کہتا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی کہ اب میرا وہاں ذکر ہوگا اور میری رہائی ہو جائے گی۔ آپ نے اس شخص سے وہاں پہ بیان کرنے کی بجائے، فوراً تعبیر دینے کی بجائے، آپ نے فرمایا کہ جو خواب ہے تمہارا، خواب یہ ہے کہ تم لوگوں کے اوپر 7 سال اتنے سخت آئیں گے کہ تم پہلے تو لگاتار 7 سال کھیتی کی کاشت کرو گے، بڑے اناج، بڑے غلے، بڑی نعمتیں پاؤ گے۔ تو یاد رکھو کہ ان 7 سالوں میں جو تم کاشت کرو گے نا، تو گندم سٹوں میں سے نکالنی نہیں، جتنی جتنی ضرورت ہو اتنی صاف کرو اور باقی کو سٹوں کے اندر محفوظ رکھو، کیونکہ جو سٹوں کے اندر محفوظ رہتی ہے اس کو گھل نہیں لگتا، کیڑا نہیں لگتا، اور جب آپ اس کو صاف کر کے ڈالتے ہیں اس کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ 7 سال تمہارے بڑے شاندار گزریں گے۔ اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے، وہ جو پتلی لاغر گائیں ہیں وہ اگلے 7 سال ہیں۔ وہ جو ان سٹوں کے بعد سوکھے ہوئے سٹے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگلے 7 سال ایسا وقت آئے گا کوئی پھل، کوئی اناج، کوئی کاشت، کچھ نہیں ہوگا، سخت قحط پڑ جائے گا، اور یہ جو پیچھے والا آپ نے اناج بچا کے رکھا ہوگا نا، وہ تم ان سالوں میں نکال نکال کے کھاؤ گے اور وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر تمہارے اوپر جب وہ ٹائم آئے گا تو بہت تھوڑا سا رہ جائے گا جو بچا کے رکھا ہوگا، ورنہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد تمہارے اوپر پھر اللہ پاک رحمت کی بارش نازل کرے گا اور تم پھر پھل نچوڑنے کے اور پھل کھانے کے اور وہ نعمتیں حاصل کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ تو جب یہ تعبیر لے کے وہ واپس بندہ آیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ تونی بھی فلما جاءہ الرسول، کہا کہ جاؤ جا کے اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ ایلچی، وہ قاصد آیا، یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، میں تو تمہارے ساتھ نہیں چلتا، اب آج تم لوگوں کو میری ضرورت پڑی ہے تو تم مجھے جیل سے لینے آئے ہو، قطعاً میں جیل سے باہر قدم نہیں نکالوں گا۔ یہ غیرت ایمانی اور اپنے منصب کے مطابق جو آپ نے بات کی، آپ نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور فاسألہ، اس سے جا کے پوچھ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے احوال کیا ہیں، وہ کیا کہتی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے۔ پہلے وہ بتائیں، اپنی زبان سے بولیں، مجھے تو کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے مکر کو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن جا کے ان کی زبانوں سے کہلواؤ کہ وہ کیا کہتی ہیں، وہ میرے بارے میں کیا رائے دیتی ہیں، پہلے مجھے آ کے وہ بتاؤ۔ وہ بندہ واپس آیا، بادشاہ کو آ کے پیغام دیا۔ بادشاہ نے پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ اے عورتوں بتاؤ، تم لوگوں نے جو یوسف کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور اس کا جو جی لبھانا چاہا تھا، وہ تمہارا کیا کام تھا، اس کے پیچھے کیا معاملات تھے، وہ سب کیا تھا۔ اب عورتیں اس جگہ پہ وہی لفظ بولی جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بولے تھے، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ واللہ باللہ تاللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور اب عزیز مصر کی عورت بھی بولی، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، وہ کہنے لگی کہ اب حق ظاہر ہو گیا، اور میں ہی تھی جس نے یوسف کو اس کے نفس سے لبھانا چاہا تھا، بے شک یقیناً وہ سچا ہی تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا
کہ میں نے یہ ایسا کیوں کیا، یعنی تمہیں واپس کیوں بھیجا، میرا رب تو سب کچھ جانتا ہے، مجھے اسے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، تاکہ عزیز مصر کو یہ پتہ چل جائے، اسے یقین ہو جائے کہ اس نے میرے اوپر بھروسہ کر کے اپنے گھر میں مجھے رکھا تھا، تو میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی اس کی بیوی کے ساتھ، اور میں نے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دغا بازوں کے مکر کو چلنے نہیں دیتا، وہ ایک وقت میں فیصلہ فرما دیتا ہے اور وہ فیصلہ کھل کر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب بادشاہ مصر نے یعنی عزیز مصر نے ان عورتوں سے سب کچھ پوچھ لیا، ان لوگوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو عزتوں کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، بڑے آنر کے ساتھ، بڑے شاہی اعزاز کے ساتھ وہاں سے لایا گیا۔ تو یہاں آخر پہ کس بات کا پتہ چلا کہ جو اخلاقی خیانت ہوتی ہے، یہ اخلاقی خیانت ہے نا جس کی بات ہو رہی، اخلاقیات میں جب کوئی بندہ خیانت کرتا ہے، کسی کی امیدوں کو، کسی کے یقین کو توڑتا اور ٹھیس پہنچاتا ہے، تو یہ ایک اتنا برا وصف ہے کسی بھی بندے کے اندر ہو، خواہ عورت میں، خواہ مرد میں، خواہ کسی ملازم میں یا کسی مالک میں، کسی میں بھی ہو، یہ اتنا برا وصف ہے کہ اس سے ہر بندے کو بچنا چاہیے۔ صرف اس بات پہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بندہ بڑا اچھا، بڑا سوٹڈ بوٹڈ، بڑا شاندار لباس پہننے والا، گاڑیوں میں پھرنے والا، لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جو بندہ اس کے قریب رہتا ہے نا، جس وقت وہ لوگوں سے تعریفیں سنتا ہے تو وہ سڑ کے بولتا ہے کہ لوگ تو اس کے سوٹ دیکھتے ہیں، لوگ تو اس کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، لوگ تو اس کا عہدہ دیکھتے ہیں، یہ اندر سے کیا ہے، اس کی نظریں کیسی ہیں، یہ مجھے پتہ۔ اس وقت بندے کے پلے کیا رہتا ہے؟ یہ ہوتی ہے اخلاقی خیانت، کبھی نظر کی خیانت، کبھی گفتگو کی خیانت، کبھی آپ کی باڈی لینگویج کے اندر خیانت، یعنی کسی عورت کو، کسی لڑکی کو دیکھ کر ایسی بری حرکتیں کرنا اور دوسروں کے سامنے بڑا نیک بن جانا، یہ ساری اخلاقی برائیاں ہیں۔ جس وقت بندے کے اندر یہ آ جاتی ہیں تو بندہ کی وقت، عزت ایک پیسے کی نہیں رہتی۔ لیکن اگر ایک بندہ غریب ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، پیسے والا بھی نہیں ہے، اخلاقیات میں اللہ پاک نے اس کو بڑا مقام اور بڑی شان عطا کی ہے، تو یہ ایک ایسا بہترین وصف ہے کہ جس کی جتنی تعریف کم کی جائے وہ کم ہے۔ ایسے میں آپ جس جگہ پہ بھی ہوں، ہر بندہ آنکھیں بند کر کے آپ پہ اعتماد کرتا ہے، اور اگر آپ کے اندر اخلاقیات نہیں ہے تو پھر آپ جتنے نیک اور جتنے پیسے والے بنتے رہیں، کوئی بندہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا، کبھی اپنی ماں، بہن، بیٹی کو آپ کے پاس اکیلے چھوڑے گا نہیں، اور اس کی طرف آپ کو دیکھنے کی اجازت تک نہیں دے گا۔ اور کتنے غریب غیرت مند لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ سارا گھر اور سارے گھر کی خواتین کے لیے اس بندے کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ جتنا اپنے باپ پر بھی کسی کو نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بھی اس معاشرے میں ہوتے ہیں اور ویسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر، جب جنگوں میں جاتے تھے تو لوگ پیچھے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی معذور، کوئی بیمار، کوئی بوڑھا، تو فرمایا کہ وہ جو پیچھے بیٹھے والے لوگ ہیں، مجاہدین کی عورتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، ان کی حرمت ان کی ماؤں کی حرمت کی طرح ہے۔ جو لوگ جنگوں میں چلے جائیں اور پیچھے معذوروں کو، نابیناؤں کو یا بیماروں کو اپنے گھروں میں حفاظت کے لیے چھوڑ جائیں، تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ اس گھر میں جنگ میں جانے والوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، تو ان کی حرمت پیچھے رہنے والے مردوں پر ایسے ہی ہے جیسے سگی ماں، سگی بہن، سگی بیٹی کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو اس کو چاہیے کہ جس طرح وہ گھر میں اپنی ماں کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح جہاد میں جانے والے مجاہد کے گھر کی ماں کی بھی حفاظت اسی طرح کرے، اور وہ اس مجاہد کے اہل خانہ میں
اگر خیانت کرے تو قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا، یعنی کسی کی ماں بہن کی طرف اگر غلط نظر سے کسی نے محلے میں گلی میں دیکھا تو قیامت کے دن اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اور جس کی ماں بہن کی طرف بری نظر سے دیکھا ہوگا اس کے سارے گناہ اس بندے کو دے دیے جائیں گے، اور اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جو اپنی ماں بہن کے اعتماد کے لیے اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر باقی کیا بچے گا؟ پھر باقی کیا بچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے، یعنی تمہیں اس بات کی اہمیت کا پتہ چلا کہ کسی کی ماں بہن اور بیٹی کی عزت تمہارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر آج تم نے اپنی نظروں کا چسکا پورا کیا تو یاد رکھو کہ جس کی ماں بہن کے بارے میں تم ایسا سوچو گے اور ایسی نظر سے دیکھو گے، اس کو قیامت کے دن تمہاری ساری نیکیاں دے دی جائیں گی اور تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ آج اگر دنیا میں تمہاری یہ خیانت ظاہر نہ بھی ہوئی تو قیامت میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن عرش کے سائے کے سوا قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ کون ہے؟ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جسے کسی منصب اور جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کے لیے طلب کیا، یعنی عورت خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور کسی نوجوان کو وہ اپنے ساتھ برائی کے لیے متوجہ کرتی ہے، قائل کرتی ہے، پیسہ دیتی ہے، برائی کے لیے بلاتی ہے۔ اس نوجوان نے آگے سے جواب میں اس کی طرف مائل ہونے کی بجائے، پیسے کے لالچ میں آنے کی بجائے، اپنی جوانی برباد کرنے کی بجائے ایک ہی جملہ اس عورت کو کہہ دیا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک عرش کا سایہ ہوگا۔ اس نوجوان کو بلا کے اللہ عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا۔ یہ ساری باتیں ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے نوجوان بیٹوں کو جب گھر سے باہر بھیجیں، جب انہیں پتہ چلے کہ میرا بیٹا نوجوان ہو رہا ہے، وہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ رہا ہے، تو وقتاً فوقتاً پاس بٹھا کر ان کو وہ غیرت اور اخلاقیات کا سبق دیں کہ اب تمہاری عمر یہ آ رہی ہے کہ جب تم گھر کی دہلیز سے باہر نکلو گے تو گلی میں جوان عورتیں بھی ہوں گی، بوڑھی بھی ہوں گی، تمہاری بہن کی عمر کی بھی، خالہ کی عمر کی بھی، دادی کی عمر کی بھی، اور ماں کی عمر کی بھی ہوں گی۔ تو ہر ایک کو تم نے کس نظر سے دیکھنا ہے؟ بالکل اسی نظر سے جس نظر سے تم گھر میں اپنی جوان بہن کو دیکھتے ہو، اپنی خالہ، ماں اور دادی کو دیکھتے ہو، اسی نظر سے گلی کی ہر عورت کو تم نے دیکھنا ہے۔ جب یہ مائیں جوان بیٹوں کو گھر سے سمجھا کے باہر نکالیں گی تو ہمارے معاشرے میں پاکیزگی آنا شروع ہوگی۔ تو اصل ذمہ داری کس کی طرف لوٹی؟ سب سے پہلی ماں کی طرف۔ گھر میں جو ماں کا مطلب ہے گھر میں دادی ہے، نانی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر میں جوان ہونے والے نوجوان بچے کو یہ سکھا کے باہر بھیجیں، اس کی نظروں میں حیا پیدا کریں، اس کے دل میں احترام پیدا کریں، اسلام کی عظمت اس کے دل میں پیدا کریں، اس کی جو ذمہ داریاں معاشرے میں ہیں وہ پیدا کریں۔ ہمیں ان آیات مقدسات سے اور اس واقعے سے یہ اپنی ذمہ داری کے لیے سبق ملتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ انتہائی امپورٹنٹ اور بڑا خوبصورت سبق آپ اپنے سینوں میں محفوظ کر کے لے کر جائیں گے اور اپنے نوجوان بچوں کی طرف، ان کی نگاہوں کی طرف نظر رکھیں گے اور ان کو پاک دامنی کی طرف مائل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے کریم، تو نے کرم کیا کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں ہم نے جتنا سوچا تھا اتنا قرآن پاک کا حصہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق دی۔ تو اے اللہ ہمیں زندگی عطا فرما اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ آئندہ سال ہم یہاں سے آگے اپنے سبق کو جاری رکھ سکیں اور اپنی زندگی میں اس پاک کلام کو مکمل کر سکیں۔